آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی تو آپ جاتی ہے. سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا حق اس کو معاف ہے. اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں. میں نے مارے کھائی یار الحمدللہ دین کی خاطر. اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال، میں پاکستان کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. مسلمانوں کی بات تو میں کریں گے آپ نا یار. ایک طرف تو آپ مدنی چل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو چار کر دیتے ہیں. میرا مولانا بیچارہ خالی ہوا کھائے. وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب دور تو کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام غلط فہمیاں لے کر حاضر ہیں. جنہوں نے پچھلے 2 ایپیسوڈز دیکھے ہیں، پچھلی 2 قسطیں دیکھی، انہیں معلوم ہے کہ اس پروگرام میں امیر اہل سنت قبلہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری صاحب سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کوسچنز بھی ہوئے تھے، اور اس پر شاندار انداز میں بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے ہمیں جوابات عطا فرمائے. تو آج امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ حاجی عمران اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ان دونوں شخصیات سے ہم سوالات کریں گے. ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو دیکھیے، اور اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوالات کیجئے کہ ان سوالات میں سے بھی کچھ سوالات اگلے پروگرامز میں شامل کریں. پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ٹف کوسچن ہے. دعوت اسلامی والے، یہ کوسچن آیا میرے پاس، اہل بیت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں کرتے جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں؟ صحابہ اور اولیاء پر تو بہت سارے آپ کلام بھی بناتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر اہل بیت پر کلام بھی نہیں بناتے. یہ غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہما ہے. حضور جواب دیں. مجھے بچپن میں امام حسین شہید کربلا کا نام لینا نہیں آتا تھا. بچہ تھا، نہ سمجھتا. اس وقت اپنی زبان میں ان کا میں نام لیتا تھا. یعنی میں وہ دہرانے میں بھی ڈر لگتا مجھے کہ کس طرح ان کا نام لیتا تھا. وہ لیتا تھا میں. یعنی یوں کہو کہ اہل بیت کی محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ زمانہ ہو گیا میرے، پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں، میری بڑی بہن مرحومہ، اور جب میری بیٹی کا رشتہ کر رہے تھے ہم، تو بعض جگہ سادات سے بھی رشتے آئے یا رشتہ آیا. میری بڑی بہن نے کہا کہ دیکھ سید کو بیٹی مت دینا. پھر ہم اس کو سید ہے اس لیے بول نہیں سکیں گے کہ بعض اوقات کچھ شکر رنجیاں بھی ہوتی ہے نا. تو یعنی ایسا ادب تو ہمارا الحمدللہ سیدوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. آپ میرے رسالے، میری تحریرات کو اٹھا کر دیکھ لیں، برسوں سے جو چل رہی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اس میں. تو آلہ اہل بیت سمجھے. تو اور پھر یہ کہ میرے رسالے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 30 حکایات، کرامات امام حسین، کرامات شیر خدا، کربلا کا خونی منظر. تو اس کے علاوہ مطلب یہ کہ رہے میرے کلام، تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنے کلام اہل بیت اطہار کی شان میں عرض کیے. الحمدللہ اہل بیت کے تو شان میں نے اتنے بیان کیے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں 3 گھنٹے کھڑے بیان میں نے کیے ہیں. اللہ بیان شہادت صحت تھی. اور مجمع بھی الحمدللہ، اجتماع کثیر. ایک بار میں نے اس دوران کسی کی شہادت، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت یا کسی کی شہادت کا کوئی بیان کیا، تو اس میں کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تھا جوش میں آ کر کہ جیسے دشمنان نے اہل بیت کو مار ڈالوں، کاٹ ڈالوں. وہ اتنا مطلب انہیں جوش میں آ گیا تھا. کس نے کیا حضرت علی اصغر کو شہید؟ اس کو مطلب کیفیت یہ میں نے دیکھا نہیں کہ مجمع اجتماع کثیر ہوتا تھا. آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اٹینڈ کیے ہوں گے. گھانچی پاڑے میں جی ماشاء اللہ. تو یوں الحمدللہ بتا، ہم تو شروع سے ہی ابھی ہم کو یار وضاحتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں. اردو میں یہی سوچ رہا ہوں. ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں تو لبی بھائی، جنرلی کسی کو کسی افتتاح یا سنگ بنیاد کے لیے بلایا جائے نا، تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک پسند نہیں کرتا. مگر دعوت اسلامی میں 91 میں آیا ہوں، اور میں نے جب امیر سنت کو کسی مسجد کا افتتاح کرنا ہے، کسی سنگ بنیاد رکھنا ہے، تو آپ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ 12 سید بچوں کو جمع کیا جائے، میں ان کے ذریعے کروانا چاہتا. اچھا، مہمان خصوصی آپ جس کو آپ ایک ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے، سنگ بنیاد کے لیے نارملی بلایا جاتا ہے. لیکن اب امیر سنت کو بلایا جا رہا، ہم سے کہتے ہیں یا ساداتوں کو بلاؤ، یہ سید کے ذریعے میں کراؤں گا. اچھا، خود فیضان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مساجد دعوت اسلامی کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اعلان حضرت نے خود فرمایا ہے. تو فیضان امام حسین
फैज़ान बीबी फातिमा और इस तरह की कई कई मस्जिदें मसाजिद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है। फैज़ान अहले बैत तो हमारे मसाजिद के नाम भी रखे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खुद आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सैयद शहजादों को जमा करके जी तो मैं उनसे था। ओपनिंग करवाई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा मदीना की ओपनिंग भी सैयदों से करवाई। मेडिकल के जब इशू आते हैं और बीमारियों को फिर दवाई महंगी, तो अमीर सुन्नत के बाकायदा ये बयानात मौजूद हैं कि सैयद और सादात को तो आप मतलब के फ्री में कर दें और इनके नाना जान की मतलब के नज़र करम लें अपने ऊपर। अच्छा ये भी फरमा दिया कि अगर सैयद के साथ किसी ने किया तो इनका लेना आप पर एहसान होगा, आपको इन पर एहसान नहीं कर रहे। अब मेरा सवाल ये है कि आपको सैयदों से मोहब्बत है, आपको अहले बैत से मोहब्बत है, आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत है, आप दुनिया में अपनी मोहब्बत को प्रूफ कैसे करेंगे? अच्छा क्या हर एक को प्रूफ करने की क्या ज़रूरत और हाजत पेश आती है? आपने अहले बैत के जिक्र की तो बात की, लेकिन जो कलाम करने वाले कहते हैं कि सहाबा का जिक्र भी बहुत करते हैं, तो ये मतलब क्यों करते हैं? असल वो सवाल अहले बैत अतार के बारे में था। बाकी अब सहाबा किराम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये सहाबी नहीं थे, इमाम हसन इमाम हुसैन ये भी सहाबी थे। तो यूँ ये सहाबा किराम तो हैं। और इसके अलावा मतलब ये नहीं कि हम तो सारे ही सहाबा का जिक्र खैर करते हैं। जब इनका कोई टॉपिक चलेगा तो फिर इंशाल्लाह देख लीजिएगा आप, वरना वेबसाइट पर आप देख लीजिए सहाबा किराम के ताल्लुक से। फिर मेरे रिसाले भी मौजूद हैं अल्लाह की रहमत से सहाबा किराम के ताल्लुक आपको से। सहाबा से हम भी तो सहाबा अहले बैत दोनों को मानते हैं, दोनों में मतलब हम अलग नहीं चलते अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब ये सवाल दोनों शख्सियात से है, ठीक है ना, आप दोनों के माशाल्लाह पेजेस भी बने हुए हैं और आप सोशल मीडिया पर भी हैं और दुनिया आपको सुनती भी है। लेकिन देखें सोशल मीडिया एक इस हवाले से अजीब प्लेटफॉर्म भी है कि लोग आपकी तारीफ भी उस पर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला होता है, आपके खिलाफ भी बोल सकते हैं। सवाल यह है कि जनाब जहाँ तक तो आपकी तारीफ हो रही है ठीक है, जहाँ किसी ने आपके बारे में कोई माइनस पॉइंट किया, आपकी शख्सियत को हिट किया, तो आपके चाहने वाले आपके फॉलोअर्स जो उस बंदे का हाल करते हैं, एक तरफ तो आप मदनी चल पर अखलाकियात की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और आप ही के चाहने वाले किसी भी जनाब एतराज़ करने वाले को तो दो चार कर देते हैं उसके साथ। अखलाक से गिरी बात करने वालों को पहले ये तो प्रूफ करे कि ये हमारे मानने वाले हैं। अच्छा नहीं वो नाम लिखा होता है, तारी लिखा नाम होता है। तो इसमें तो हो सकता है कि कोई औरत पीछे हो मर्द के नाम से। आप तो सोशल मीडिया को जानते हैं कि आपको सोशल मीडिया का इतना तस्वीर नहीं लगी पता। होती है हजरत उस पे इमाम वाले की। आपको नहीं पता कि यहाँ तस्वीर लग जाती है, आपको नहीं पता यहाँ नाम आ जाता है, आपको नहीं पता कि पहचान बदल ली तो आप जाती है। समझाते क्यों नहीं उन लोगों को? बिल्कुल अमीर सुन्नत की वीडियोस मौजूद हैं। रही बात जो बुरा भला कहते हैं उनकी, अव्वल तो उनको भी अक्ल के नाखून लेने चाहिए। कौन सा अक्लमंद आदमी कहेगा कि ये सही काम कर रहा है? दो देखिए अब एक नॉर्मल अच्छा, पढ़ा लिखा आदमी है, वो दोनों कमेंट्स पढ़ रहा है, यार लिखने वाला तो गलत है, बदतमीजी कर रहा है हजरत के साथ, लेकिन हजरत के चाहने वाले उसको जिस जबान में रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये तालीमात कैसी हैं? ये बताइए कि हमें हमारी उस पूरी वीडियो को लाइक करने वालों की तादाद 25,000 है, ठीक है, गलत लिखने वाले की तादाद 2 है, ठीक है, ठीक है। इनको इस गलत को जो गलत रिप्लाई हो रहा है अब वो दो चार उसकी लोग। तादाद कितनी है? 2 4 5 ये 25,000 जो खामोश बैठे हुए हैं, ये किसकी तरबियत है? हाँ ये बात तो ठीक है, ये तो हजरत के चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। भाई जो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, आई लव यू, दिल बना दिया, गुर्दा बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अंगूठे बना दिए, गुड लिख दिया, जैसा बस है ऐसा नहीं कोई, ये सब लिख दिया, ये सब लिखे नहीं, ये तो नहीं कह रहे उसको बुरा भला। आप उन 25,000 को शाबाशी क्यों नहीं दे रहे हो कि हजरत की तरबियत देखिए कि लाखों लोग इनके पेज के ऊपर हैं, 5.2 मिलियन 52 लाख जिनके पेज को सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक किए हुए हैं, और इनकी वीडियो अगर गई है मतलब कि 2-4 लाख तक, उस पर कमेंट्स आप पढ़ें, उसमें अब नेगेटिव कमेंट्स लिखने वाले को जिसने रिस्पॉन्ड किया नेगेटिव, सही है, उसकी तादाद रेशियो। कितनी है? ठीक है, अब आप देखिए कि ये लाखों जो चुप हैं, ये तरबियत नहीं तो क्या है यार? अच्छा फिर गली कुचों में महलों में देखें आप, जी। कोई ऐसा आपको वाकया मिलता है? पूरी दुनिया में देखें कभी कोई अच्छा ऐसा मैं वाकया डायरेक्टली मिलता पूछ है? लेता हूँ ना हजरत, आपकी तालीमात क्या है? अगर आपको कोई बुरा भला कहे तो आप क्या ये मुरीदीन को कहते हैं कि उसको रिप्लाई दें, जवाब दें, या आप खुद चैनल पे उनको रिप्लाई देते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना वसीयतनामा लिखा हुआ है, आज भी प्रिंट होकर मकतबतुल मदीना से मिलता है और वेबसाइट पर भी आपको मिल सकता है। उसमें मैंने लिख दिया है कि अगर मुझे कोई कत्ल कर दे तो मेरा हक उसको माफ़ है, क्योंकि कत्ल मुस्लिम में 3 हक होते हैं। एक तो हक़ुल्लाह, एक हक़ वारिस, और तीसरा जो है वो हक़ मक़दूल
نے جو قتل کیا گیا تو میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا کہ مجھے اختیار ہے، رہے میرے وارث، تو ان کو میری درخواست دی ہوئی ہے کہ میرے قاتل سے قصاص نہ لیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ رہا حق اللہ کا حق بھی ہے، قتل ناحق کیوں کیا؟ اب وہ تو ذرا میں وہاں تو چھڑا نہیں سکا، میرا یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ایسے ہنگامے کھڑے ہوں جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوں، مال تلف ہوں، ہڑتالیں ہوں، دھرنے ہوں، احتجاج ہوں اور امت پریشان ہو۔ الحمدللہ اس طرح کی باتیں میں نے کئی بار اپنے بیانات میں، اپنی مدنی مذاکرات میں کی ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود اگر کوئی کمزور بات میرے تعلق سے کہہ دیتا ہے، وہ ذرا اس کا میں تو ذمہ دار نہیں نا۔ اچھا، میں اس سوال کو ایک اور انداز سے بھی کرنا چاہوں گا۔ اتنے چاہنے والے، لاکھوں کروڑوں آپ کے فالوورز ہو گئے، اتنی بڑی تحریک، دنیا میں آپ کا نیٹ ورک، جی نہیں چاہتا ان کو مخالفین کو شٹ اپ کال دی جائے، ان کو جواب دیا جائے، میڈیا آپ کے پاس، سوشل میڈیا آپ کے پاس، چاہنے والے آپ کے ساتھ، تو آپ کیوں برداشت کرتے ہیں اتنی باتیں؟ بھائی آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے؟ آپ بولیں، ٹھیک کر دیں ان لوگوں کو۔ ادھر آئے نا، تھوڑا ادھر آئے، پہلے ادھر بھی تو کرنا نہیں ہے، ادھر آئے، ادھر جاؤں۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت لاجواب ہیں۔ اچھا، وہ تو لاجواب ہے، لیکن اس کا تو جواب دینا۔ جواب نہ دینے کی وجہ سے لاجواب ہے۔ اچھا، تو کیوں نہیں دیتے جواب؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ قرآن کریم کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں محبت کرتا ہوں، میری جان قربان، میری آن قربان، میری آئندہ نسل قربان، انہوں نے اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہے نا؟ نہیں لیا نا، تو میں کہا بولوں آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں تک آ جائے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ باتیں مطلب ذرا نفس کو برانگیختہ تو کرتی ہیں۔ ہم لوگ تو مطلب ذرا کہ گناہ گار بندے ہیں، کبھی جذبات انسان کے مشتعل ہوتے بھی ہیں، لیکن کبھی یہ واقعہ نہیں پائیں گے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو پٹوا دیا، کسی کو مروا دیا، کسی کو، حالانکہ یہ سب ہو سکتا ہے، اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ اتنے سارے اپنے پاس لوگ، لیکن الحمدللہ آج تک آپ ایک بھی واقعہ لا نہیں سکتے۔ الحمدللہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت سے آپ تو بچپن سے مجھے دیکھتے ہیں، میں نے کس سے یار لڑائی کی، حالانکہ لیکن یہ تعلیمات میں نے مارے کھائی ہیں یار الحمدللہ دین کی خاطر، لیکن آپ بتائیے مجھے آفرے بھی ہوئی ہیں کہ ہم یوں کر دیں، میں نے یار کس کو بھیجا یار؟ الحمدللہ میں مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا کر بڈھا ہو گیا ہوں۔ آپ چلیں، آپ کی طبیعت آپ نے بیان کر دی نا کہ آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ کی مسیرت میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ آپ کی تعلیمات اپنی شورا کو، اپنے ذمہ داران کو، کہ وہ بھی ایسی ہی دعوت اسلامی لے کے چلیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ریپلائی نہیں دیں گے، جواب نہیں دیں گے، انشاءاللہ الکریم اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے انشاءاللہ ان کو انتقام نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے امیر سنت نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اپنی تحریک سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم کی آیت کا حصہ یاد کروایا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یاد کرائیے یہ آیت کہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، اور ادفع بالتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ یہ ہم نے انہی سے حدیث سنی ہے، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ یہ ان سے ہی ہم نے روایتیں اس طرح کی سنی۔ انہوں نے دعوت اسلامی کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کو، طلباء کو، سب کو یہ تعلیم، یہ تربیت گھول گھول کر پلائی ہے، گھول گھول کے پلائی، حقوق العباد کے تعلق سے پلائی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی اس تعلیمات کا اثر رہے گا۔ جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور حضرت سے سوال یہ ہے حضور کہ دنیا اپنے کاموں کو اسمارٹ بنا کر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے؟ کہیں تو تفصیل ہوگی اور کہیں مطلب اختصار ہوگا۔ اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو اس کو آپ بولو گے اسمارٹ کر دو اور ریڈیوس کر دو، تو 2 کے بدلے 1 سجدہ کر دیں، 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر دیں۔ وہ جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنی قراءت بھی کرنی ہوگی، جتنا اسلام نے تسبیحات پڑھنے
کی ہمیں مطلب ترغیب ارشاد فرمائی وہ تسبیحات پڑھنی پڑے گی. لیکن یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر دعوت اسلامی کے قریب آنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو کبھی تو آپ 12 ماہ کے قافلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وقف مدینہ ہو جائیں. آپ نے تو اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دے دی، دین کو دے دی، اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے رفقا ہیں جو اپنی لائف دے چکے ہیں. تو اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے دین کا کام، یا کوئی شارٹ کام بھی، کوئی تھوڑا سا کام بھی بتا دینا تو وہ بھی ہم کر کے ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں؟ حدیث پاک ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. پہلے تو جانیں قربان کی جاتی تھی اور جاتے تھے اور جان قربان کرتے تھے. اب وہ دور تو ہمارا ظاہر ہے اس طرح کا فی الحال تو نہیں ہے کہ ہم جانیں قربان کرتے. ہم تو آپ سے ٹائم لے رہے ہیں. آپ کی جان کہاں لے رہے ہیں؟ جان ہوگی تو ہمیں ٹائم دیں گے نا، اور آپ اپنے لیے دیں گے. تو جتنی نیکیاں کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. وہ بولتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یعنی آپ کی طرف سے، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے کوئی ایسا انفسائز نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے کہ بھائی نفلی روزے بھی رکھنے پڑیں گے تو نوافل بھی پڑھنے ہی پڑیں گے، نہیں پڑھتا کوئی تو گناہ گار تو نہیں ہے؟ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کو دعوت اسلامی سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ دعوت اسلامی والا اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اللہ توفیق دے ہم ترغیب تو دلائیں گے. پہلے کے لوگ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ضرورت کا کما لیتے تھے نا تو دکان پر پردہ ڈال دیتے تھے اور پھر پیچھے جا کر پردے کے نفلیں ادا کرتے تھے. تو ان کا آج میں نے تذکرہ کیا نا، ان کی یہ شان تھی. صدیوں بیت گئی تو اس طرح مطلب اور بزرگوں کے تقوی، پرہیزگاریاں، ان کی عبادتیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کے کتنے تذکرے کہ کتنا تقوی کرتے تھے، کتنا جنگلوں میں انہیں عبادتیں کی. تو مطلب یہ سارے تو ہم آپ کو جنگل میں تو بھیج نہیں رہے، یہ تو چاروں طرف منگل ہی منگل ہے. اگر مطلب آپ 3 دن کے لیے دین کی خدمت کے لیے آپ نکل گئے مدنی قافلے میں، خود بھی عبادت کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے، اور گناہ جو کرتے ہیں ان کو گناہوں سے چھڑا کر مسجد کی طرف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے اس کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملائیں گے. تو یہ تو اچھے کام ہیں. تو اب یہ کہ آپ بولو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میں اچھل کے جنت میں جا پڑوں، یہ کہاں سے ہوگا یار؟ میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کاروبار بھی کرنی، جاب بھی کرنی، اور دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی اسمارٹ کام ہی نہیں ہے. ہر چیز اتنی بڑا کے اتنی چیزیں کر دی. آپ تو سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی کچھ بتائیں نا اس بارے میں، حضرت سے کچھ بات آپ بھی کریں. دیکھیے کوئی ایسی بات انہوں نے باقی رکھی تو نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ جیسے نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا ہوتا. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو علماء ہیں ان کا کام امت تک پوری بات پہنچانا ہے، ماشاءاللہ. اور یہ کام حضرت نے کیا. حضرت نے فرض کیا یہ بھی بتایا، واجب کیا یہ بھی بتایا، سنت کیا یہ بھی بتایا، نفل کیا یہ بھی بتایا، مستحب کیا یہ بھی بتا دیا، گناہ کیا یہ بتا دیا، ثواب کیا یہ بتا دیا. اب جنہوں نے صرف فرض پڑھنے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں اور لوگ باتیں کریں گے تو انہوں نے فرض کو اہمیت دی، باقی چیزوں کو اہمیت بھی نہیں دی ہوگی. ایسا ہی ہے. یار ہم پر بات نہ ہے. جنہوں نے داڑھی رکھنی تھی انہوں نے داڑھی کے فضائل بیان کی اور داڑھی رکھنے کی اہمیت بیان کی. اور جنہوں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے معاذ اللہ تو انہوں نے داڑھی اسلام میں ہے کہ اسلام داڑھی میں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. ایسا ہی ہے. یہاں سے باقاعدہ وہ بات بیان کی گئی کہ جس بیان کو کرنے کے بعد ایک تو ایک علم پہنچانے کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ایک آؤٹ لائن کا لفظ ہے، آؤٹ لائن ہمیشہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رحمتیں ہمیں ایسے بزرگوں کا سایہ نصیب ہوا ہے. اس پر قوم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس پرفتن دور میں دین کی اتنی سچی اور مکمل بات بتانے والے موجود ہیں. الحمدللہ. اس کو تسلیم کر لیا جائے. اور کہاں یہ کہا گیا کہ یہ کرنا لازم ہے؟ جس چیز کو شریعت نے لازم کر دیا اسے کوئی غیر لازم کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور جس کو شریعت نے لازم کیا نہیں ہے اس کو کوئی لازم کر نہیں سکتا. تو بہت خوبصورت بات. اب اس پر کوئی کلام کر لے کہ آپ نے وہ بات کی ہے جو لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی اس پروگرام میں ہم غلط فہمی. غلط میرے تو نزدیک تو 2 چیزیں ہیں عبدالحبیب بھائی، غلطی ہے تو مان لو، غلط فہمی ہے تو دور کر لو. جناب ایک اور سوال ہے، اور وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب تو دور کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا حضور. یہ بتائیے کہ کیا پیر کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں، میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے جو 4 شرائط بیان فرمائے ان میں ایک شرط عالم ہونا بھی لکھا ہے. عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اس کو تمام عقائد معلوم ہو اور اس پر یہ پرماننٹ ہو، بھول نہ جائے، معلوم ہو.
اور وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی مدد کے کتاب سے نکال سکے، ضرورت کے مسائل معلوم بھی ہوں اور نکال بھی سکے، اس طرح کی ڈیفینیشن ہے اس میں. کہیں یہ نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہو یا کوئی زینت القراء ہو، بہت بہترین قاری ہو. اچھا حضور ایک بات یہ بتائیں، اتنی مساجد کیوں بنا رہے ہیں؟ ویسے ہی لوگ نماز پڑھ نہیں رہے، جو مساجد ہیں ان میں نمازی نہیں ہیں. اور آپ دعوت اسلامی والے دیکھیں، گلی گلی محلہ محلہ آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ اتنی مسجدیں بنانی ہیں فلاں کے اہل بیت کے نام پر، تو صحابہ کے نام پر. تو اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں. پھر تو آپ کہیں گے یہ حج پر اربوں خربوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں، کچھ اور کر لیا کریں. فلاں کام کیوں کرتے ہیں، اس پر اور کر لیا کریں. آپ میں کہوں گا اتنا مہنگا موبائل کیوں لیتے ہیں، سستا لے لیں اور باقی رقم کسی اور کام میں صرف کریں، کسی غریب کو دے دیں. اس طرح آپ نے اتنے بڑے اپنے پلازے، اپنی عمارتیں اور لاکھوں لاکھ روپے کا ڈیکوریشن اپنے گھروں میں کیوں ڈالا ہے؟ یار یہ اس کو بیچیں، ہٹائیں یار، یہ غریبوں میں تقسیم کریں، ان کی دعائیں لیں. تو اس طرح تو مطلب یہ کہ بات بنے گی نہیں. مسجد بنانا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو مطلب ہے کہ مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. الحمدللہ. تو یوں اگر آپ مسجد ہیں وہ کم تو کتنی ہونی چاہیے، پھر آپ سے کیا ہم کو فگر لے کہ بھائی اتنی ہو اور اتنی نہ ہو. جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، بعض اوقات پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی. تو اس لیے مسجدوں کو تو یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، اور یہ شعائر اسلام ہے، اسلام کی نشانیاں ہیں. ان کو تو آپ یہ بولیں کہ جلدی جلدی اور بھی مسجدیں بناؤ، اور ہم تو نمازی بھی تو بنا رہے نا، خالی مسجدیں نہیں بنا رہے. تو مسجدیں بھرتی چلی جائیں گی اور بنتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ بناتے رہیں گے. ہاں مسجد ایسی جگہ بنانا منع ہے کہ جو جگہ ویران ہو، جیسے جنگل بیابان، یا کوئی نماز نہیں پڑھے گا، نہیں ایسے ویرانے میں اگر مسجد بنائی تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ مسجد ہے بھی نہیں. تو مسجد آبادیوں میں بناتے ہیں جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس عبد میں الربیع تو بھائی، کار ثواب ہے. یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کلینک کم کھولیں، فلاں چیز کم کھولیں، مریض یہ آتے ہیں چیزیں نا کم حضرت. کھولیں. نہیں، کئی کلینک خالی پڑے ہوئے ہیں، کئی کلینک خالی پڑے ہوئے ہیں، پوری ڈاکٹر پوری بیٹھے ہوئے ہیں. مارکیٹیں ٹھپ ہو جاتی ہیں. مارکیٹ آئے دن مال بن رہے ہیں، پلازا بن رہے ہیں. آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ جناب یہ نال ہے، بلڈنگیں بن کے بک نہیں رہی ہیں. چلو کبھی وہ نہیں. تو اپنا مال ہے نا، لوگوں کا چندہ ہوتا ہے نا مسجد میں. کس کا؟ لوگوں کا چندہ ہوتا تو ہے. لوگوں کے چندے سے جو مسجد بن رہی ہے وہ لوگوں کے لیے بن رہی ہے، یا بنانے والا خود اپنی فیملی کو لے کر نمازیں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو سب کے لیے بن رہا ہے. سب کے لیے بل بن رہی ہے جبری تو نا. نہیں لیا یار ہاں. چندہ، لوگ خوشی سے دے ہی رہے ہیں نا، اور مطلب ثواب کے یہ لیے کہ دے رہے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں کیا بنتا نہیں، غلط مسجد فہمی. اوور فلو ہو جائے پھر کوئی مسجد بنائے تو سمجھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں پہلے ایک مسجد تھی، 2 صفحے، اس میں نمازی نہیں ہوتے، تھوڑے ایک 2-4 گلیاں چھوڑ کے دوسری بنا دی. دعوت اسلامی صرف مسجد بناتی ہے یا مسجد آباد کرنے کے کام بھی کرتی ہے؟ یہ بات بتائیں نا. آپ بتائیں نا. مسجد آباد کرنے کے بھی کام کرتے ہیں. یعنی ہمارے 2 نعرے ہیں، مسجد بناؤ تحریک بھی جاری رہے گی اور مسجد بھرو تحریک بھی جاری رہے گی. اور پھر کیا یہ مساجدیں اللہ کرے کہ نمازوں میں بھریں، لیکن کیا یہ پوری سال میں کبھی مسجدیں بھرتی نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. جمعہ میں کئی مسجدیں بھر جاتی ہیں، عید میں کئی مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، باہر شامی اور ٹینٹ لگانے پڑتے ہیں. تراویح میں تراویح میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو ایسا تو نہیں. یعنی کہ مطلب عجیب سی یہ تو مطلب الٹی لوجک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں نہیں بناؤ، بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیں کہ آئیے مسجدیں بنائیں اور نمازی بھی بڑھائیں تاکہ مسجدیں آباد ہوں. کسی ایک علاقے کی مسجد میں، میرے تو کئی بیانات ہوئے ہیں کئی جگہ پر، میں نے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں رہنے والے اگر تمام مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو آپ کو یہ مسجد کافی پڑے گی؟ کہا نہیں، ہمیں اور مسجد بنانی پڑیں گی. تو اب نمازی بڑھانے کے بجائے، نیکی کی دعوت دینے کے بجائے، لوگوں کو گناہوں سے نکال کر مسجد میں لانے کے بجائے، اگر کوئی یہ فلسفہ یا لاجک کسی پر ڈالے کہ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیے. اچھا، اعداد و شمار آپ کے سامنے ہوں گے، آپ پاکستان میں بھی ٹریول کرتے ہیں، باہر بھی، آپ کو لگتا نہیں بن گئی جتنی مسجدیں بننی تھی؟ کہاں بنی ہیں؟ اچھا. میں ساؤتھ افریقہ گیا، مساجد نہیں تھی، بہت کم مساجد تھی. اور یو کے گیا، بہت کم مساجد تھی. ایون کہ کئی اور دنیا کے ملکوں میں ہم گئے، جیسے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ کئی کلومیٹر جائیں تو مسجد ہوتی نہیں ہے. بلکہ میں نے تو باقاعدہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ کسی ویسٹرن کنٹری سے ایک شخص پاکستان آئے اور آ کر بیٹھے فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے. جیسے ہی اذان کی آواز آئی وہ اٹھ کر مسجد میں جانے لگے. تو جو میزبان تھا جو یہیں کا تھا، اس نے کہا ابھی تو اذان ہوئی ہے،
इतनी जल्दी क्या है? तो कहा तुम्हें क्या पता अजान की अहमियत क्या है? हम तो बरसों गुजर के अजान की आवाज़ कानों में नहीं आती, ये तो अल्लाह ने वैसा करम किया है कि यहाँ हम बैठे हमको अजान की आवाज़ आई है, उतर के मस्जिद में आपकी जाने दो। बात तो मेरी बात की तायद में हो गई ना कि बैरून मुल्क में बनाए ना मस्जिद है भाई, वहाँ दूर दूर नहीं है, तो पाकिस्तान में भी बना रहे यहाँ हैं, भी नहीं है, यहाँ तो बहुत हो गई ना। नहीं है। हम अच्छा, कई कई किलोमीटर तक जाते हैं मस्जिद नहीं होती, कई कई इलाकों में जाते हैं मस्जिद नहीं होती, कई बड़े बड़े सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तो कई बिल्डिंग बनाने वालों को नमाज की जगह बनाने की सोच दी है, कई जगहों पर मस्जिद दावत इस्लामी के जरिए बन रही हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमान रहते पाकिस्तान हो हैं। या पाकिस्तान के बाहर हो, दुनिया में कई ऐसे आपको इलाके मिलेंगे जहाँ पर मस्जिद की कमी है। अच्छा आप ये बताइए, दुनिया में एक स्टैंडर्ड डिस्कस किया जाता है कि इतने लोगों में डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड बयान किया जाता है कि जब मिसाल के तौर पर 400-500 जहाँ लोग हों उसमें एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, राइट? क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड हमारे पास आया, किसी ने दिया कि इतने लोग हो तो एक मस्जिद ज़रूरी है, 2 मस्जिद ज़रूरी नहीं है? भाई एक इलाके के अंदर अगर 4 मस्जिदें भी बनी हुई हैं तो आप ये देखें पॉपुलेशन कितनी है। अगर ये पॉपुलेशन मस्जिद में आ जाए नमाज पढ़ने के लिए तो आपको लगता है कि 4 मस्जिदें भी ज़्यादा हैं या कम है? नमाजी कम है इस पर बात की जाए, ना कि ये बात की जाए कि मस्जिद ज़्यादा है। मस्जिद मरसियाँ खा हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, कि वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक तबई ना रही, शोला मकाली ना रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। तो आप हमारा साथ दें दावत इस्लामी का और मिलकर नेकी की दावत आम करें। बे नमाजियों को नमाजी बनाएंगे तो मस्जिदें कम ही पड़ेंगी, आप लिख लीजिए। चलें जनाब, उम्मीद है को दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आपकी गलत फहमी दूर हो गई हो सकता है कहीं से ऐलान आता देंगे तो हम भी मस्जिद बनाएंगे। हाँ, बनाना चाहें तो रब्ता कर सकते दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा ने ये ऐलान किया हुआ है और लाइव ऐलान है, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आपको लगता है कि हमारे पास यहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, मस्जिद नहीं है, जहाँ नमाज नहीं है, मुसल्ला नहीं है, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह दावत इस्लामी आपको वहाँ पर मस्जिद और नमाज़ पढ़ने की जगह बना कर देगी। वाह। अब मैं हुजूर की तरफ फिर चलूंगा कि हुजूर नौजवानों के लिए आजकल बड़ी बात हो रही है और वाकई पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें बड़ी तादाद में यूथ है और फिर दुनिया भर में नौजवान, तो क्या आपकी दावत इस्लामी में, आपके इस पूरे इन्वायरमेंट में नौजवानों के लिए, यूथ के लिए भी कोई प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी यूथ ही की कसरत है। माशाल्लाह। नहीं वो तो मैं तो ये अर्ज करूँगा, जब दावत इस्लामी लेकर चले थे तो आपका शुमार यूथ में ही हो रहा था। मैं भी कोई यूथ था, आज से 42 साल पहले तकरीबन में, मतलब यूथ ही कहा जाएगा। मेरी उम्र 30-31 साल 30 की के होगी जब आप दावत इस्लामी बिल्कुल, का काम लेकर जाते हैं, और इससे पहले भी मेरा ख्याल है आपकी ये मसरूफियत थी। मैं तो शुरू से ही सब एक तरह से मजहबी माहौल में ही पला बड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेरे पास भी इर्द गिर्द नौजवान ही थे और माशाल्लाह अब भी इस वक्त तकरीबन नौजवान हैं, बुजुर्ग कम हैं, या वो बुजुर्ग मिलेंगे जो पहले जवान थे अब हो गए, जैसे मैं बूढ़ा हो गया, जवानी से चला था। तो इसमें यूथ के लिए तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, ये सारा काम यूथ ही कर रहे हैं 99%। देखिए अब्दुल हबीब भाई, आपने जो अभी बात की ना, तो मेरा ख्याल है शायद अगर नाजरीन और आप अगर वो प्रोग्राम देख लें, 2 सितंबर यौम दावत इस्लामी पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था, अमीर सुन्नत के साथ आपके पुराने इस्लामी भाई भी मौजूद थे। उसमें वो आपको याद तौफीक इंजीनियर हमारे साथ बैठे हुए थे। अच्छा, तौफीक इंजीनियर ये हमारे बहुत पुराने इस्लामी भाई। अमीर सुन्नत जब दावत इस्लामी नहीं बनी थी तब अमीर सुन्नत अपना काम करते थे, तो उस वक्त भी ये आपके पास होते थे। तो मैंने जब उनकी बात सुनी तो अमीर सुन्नत के गिर्द तौफीक भाई समेत जो 4-5 करीब के जो नौजवान थे, ये शायद सभी इंजीनियर थे। 3 से 4 तो वो थे जिनके नाम के साथ इंजीनियर लगता ही था। ठीक है, मैंने वो उनसे तो अब मैं उस वक्त ये सोचता था कि इंजीनियर थे, अमीर सुन्नत एक दीन और मज़हब की बात करने वाले, तो मैंने उनको ही पूछा था कि आप कैसे इनके करीब बैठ जाते थे। आपको याद होगा तौफीक भाई ने उस वक्त प्रोग्राम में कहा था कि मुझे एक की माँ ने मेरी माँ को कहा था कि मेरा बेटा ये इलियास कादरी के पास चला गया, उसको बचा दो। से कहा क्या बचा, मेरा बेटा भी वहीं जा रहा, तो जाने दे, तो मसला कोई नहीं है। तो उस वक्त भी जब दावत इस्लामी नहीं थी तो ये करीब नौजवान और वो भी इंजीनियरिंग करने वाले और क्वालिफिकेशन यानी कि वर्ल्डली क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वालिफाइड लोग थे। तो और आज भी मदरसतुल मदीना जो दुनिया भर में चलते हैं, हफ्तावार इज्तिमा जो दुनिया भर में होते हैं,
اعتکاف جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات، اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ بالغہ جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اس طرح اور دعوت اسلامی کی جو مدنی قافلوں کی جو 5-5 7-7 لاکھ اسلامی بھائی جو مدنی قافلوں میں سالانہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، سفر کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کی اگر آپ تعداد لیں تو اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مور دین 92% آپ کو اس میں نوجوان ملیں گے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعوت اسلام کے تو نوجوان نہیں ہے. اسکولز کالجز میں بھی کام کرتی دعوت اسلامی؟ بالکل کرتی ہے. شعبہ تعلیم کا بہت بڑا ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں. اسکولوں میں جا کر جو ٹین ایجر ہیں ان میں دعوت اسلامی کام کر سارے رہی ہے. یوتھ میں ہی ہو گئے. سب یوتھ ہی یوتھ ہے. دعوت اسلامی کے لیے تو مشہور یہی ہے کہ نوجوانوں کی تحریک ہے. یعنی آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر جو ٹوٹل جو دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، جو اس پر آپ مور دین 5 کروڑ سے زیادہ کو آپ سبسکرائب دیکھتے ہیں. اللہ تو یہ جو سبسکرائب ہوئے ہیں، جو فالوورس ہیں، جو فین فالوئنگ ہے، تو یہ نوجوان نہیں ہے تو پھر ہیں کون؟ یہ تو مجھے آپ بتا دیں. یہ واقعی غلط فہمیاں ہیں. بڑی زبردست. دیکھیں ناظرین، یہ بڑی لاجیکلی بات سامنے آ گئی. باقی فیکٹس اینڈ فگرز تو چلیں آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے لاکھوں لوگ قافلے میں جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں، وہ چلے کچھ نہ کچھ چینل پہ نظر آتے ہیں، مگر سوشل میڈیا کو تو آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا. جی ابھی جائیے دعوت اسلامی کے فیس بک کے پیج پر، ذرا آپ یوٹیوب کے پیجز پر دعوت اسلامی کے جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں آل ٹوگیدر ملائیں تو بتایا جاتا ہے 55 ملین 5.5 کروڑ فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں. تو اٹ مینز یہ تو فگرز آپ اپنی فنگر ٹپس پہ چیک کر سکتے ہیں. اور بڑی لاجیکلی بات، اس پہ بوڑھے لوگ تو نہیں ہوتے نارملی، اس میں تو ینگسٹر ہی ہوتے ہیں. حضرت اب ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے بے عزت ہو گیا. میں اپنے دوست کے ساتھ آپ کے نگران صاحب کی ایک محفل میں گیا، اور وہ نگران صاحب بڑی قناعت اور صبر اور شکر پر انہوں نے بیان کیا، اور جس حال میں بھی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بیان ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نگران صاحب تو اے سی والی گاڑی میں آئے تھے، اے سی والی گاڑی میں واپس چلے گئے. تو جناب خود صبر و شکر کا اور قناعت کا درس دے کر گئے، خود اے سی والی گاڑی میں گئے. میرے دوست نے میرا مذاق اڑایا، کدھر لے کر آیا مولوی کو، دیکھ مولوی کے تو اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں، تو کون سی صبر و شکر اور قناعت کی بات ہو رہی ہے؟ اب وہ کہتا ہے میں تو بے عزت ہو گیا اپنے دوست کے سامنے. اگر ایک واقعہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں آپ ناراض نہ ہو، بالفرض ہوا ہے تو. اور مجھے یہ بھی آپ بتا دیں کہ اسی گاڑی میں بیٹھنے سے کیا اسلام نے منع کیا ہے؟ صبر کی پھر بات نہ کریں. مدینے جانا ہے نا، انشاءاللہ. تو مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھو گے؟ سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے نا، صحیح کیسے کرو گے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، ہر مسجد آپ کو وہاں ایئر کنڈیشن تقریباً ملے گی. تو یار یہ کوئی بات تھوڑی، اے سی کو گناہ تھوڑی ہے. اب جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس میں صبر و قناعت کی بات کی جائے کہ نہیں کی جائے؟ کہ سب کو دھوپ میں نکال کر پھر صبر و قناعت کی بات کی جائے؟ تو یار وہ تو اسی کو تو کہتے ہیں اعتراض برا اعتراض. تو قناعت کی تعریف کیا بنے گی؟ قناعت ایک اللہ پاک نے جتنا دیا بس اس پر راضی رہے. اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر حاضر ہے. اب اللہ پاک نے اگر اسے اے سی اور سہولت والی زندگی اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اس پر راضی رہے نا. جی جی جی. تو یہ میرے کہیں ہے کہ قناعت والا بغیر اے سی کے سوئے گا؟ بغیر اے سی کے ہوائی جہاز میں مدینے جائے گا؟ دیکھیں وہ آپ دیکھیں عام مثال مکے مدینے کی دے رہے، وہاں تو ضرورت ہے، دنیا میں کہیں بھی جاؤ ہوائی جہاز اچھا ہوائی جہاز تو کار، ہر کار ایئر کنڈیشن نہیں وہ ہوتی، مبلک تو ہر ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن ہوتا ہے. اے سی والی گاڑی میں آیا اور اے سی والی گاڑی میں گیا، اور وہ نہیں جس تو طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دنیا میں اور دنیا بھر کے اتنے ممالک میں جہاں کہ ایک چھوٹی سی کیبن جو ہے اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال، میں پاکستان کا واقعہ میں بیان کر رہا مسلمانوں ہوں. کی بات تو کریں گے نا. اس میں یہ سوچنا ہے کہ یار ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اے سی والی گاڑی ہے، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اتنی اللہ نے اس کو آسائش والی زندگی دی ہے، مگر یار قربان جاؤں دین کا کام کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. تو مولوی صبر و قناعت کو پھر بھی بھولا نہیں ہے. ہاں صبر و قناعت اور یہ کو بولا بے نہیں. صبری بھی نہیں ہے. ایئر کنڈیشن مریض ایئر کنڈیشن کمروں میں تو ہوتے ہیں یار، کہتے بیچارے بے قرار. مولوی صاحب کے پیسے کیسے آ گئے؟ گاڑی چندے کے پیسوں سے گاڑیاں لیتے ہیں، کیا تو کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کے اپنے کام نہیں کرتے، وہ مولوی صاحب کے پیسوں سے کیا گاڑی نہیں آ سکتی؟ اچھا اور اگر آ گئی تو کیا حرج ہے؟ اگر کسی نے اگر تحفے میں بھی دی ہے تو کیا آپ کو دنیا مطلب کہ پلاٹ کے پلاٹ تحفے میں دیتی ہے؟ ایک مذہبی آدمی عبدالحبیب بھائی، ایک مذہبی آدمی عاشق رسول اگر خوشحال ہے تو تکلیف کی چیز کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ کیا چیز غلط ہے؟ اور کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں اے سی میں نہیں سوتا ہوں، میں اے سی والی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں، دیکھیں میں صبر کر رہا ہوں؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور کوئی گاڑی آتی ہے، ضروری نہیں کہ اسی کی اپنی بھی گاڑی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہل محبت ہو جو اس کو گاڑی میں لے کر چلا گیا ہو. تو میرے کو تو یہ حیرت ہو رہی ہے
کہ یہ سوال ہم سے وہ شخص کر رہے ہیں جو دنیا کے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ایک عام آدمی بھی بغیر گاڑی کے نہیں رہتا. پھر ایسے واقعات کتنے, ہاں یہ بات ہے. ایسے لوگ کتنے, ٹھیک ہے. اچھا جن کی مطلب کہ سہولت دے کر تکلیف ہوئی ہے, تو جو بیچارے تکلیف میں ان کی تکلیف دور کرنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے, اس سے ہمدردی کون کرے؟ اس سے ہمدردی کس نے کی. اور یہ بہت سارے ہیں. خود جس مسجد میں کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے امام صاحب کے پاس گھر پورا نہیں ہے, اس کے بیچارے کے پاس سائیکل تک نہیں ہے کئی امام کے پاس. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے یا نہیں ہے مذہبی طبقے کا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عالیشان گاڑی میں سنت کے مطابق عاشق رسول واعظ و نصیحت بیان کرنے والا آ کر ہمیں دین, اسلام و مذہب کی بات پہنچا دیتا ہے اور کوئی حرام و ناجائز چیز نہیں کرتا, تو آپ کو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار اللہ نے تمہیں اتنا مال و اسباب دیا, اس کے بعد بھی تم دین کی طرف ہو, نہ کہ تم گناہوں کی طرف چلے یعنی گئے. آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ پازیٹیو سائڈ لینی چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. ہم جب پڑھتے تھے نا حضور اسٹیٹکس, ہم کو ایک سر پڑھاتے تھے سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے اندر, اور ایک انہوں نے مثال دی تھی. مثال انہوں نے بڑی عجیب دی تھی کہ ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے, اس کے سامنے سے تیز رفتار گاڑی گزرتی ہے, خوبصورت گاڑی. وہ تھوڑا ہلتا ہے, گاڑی کو دیکھ کر کہتا ہے دھوپ میں چل رہا ہوں, میری جگہ دھوپ میں چلے تو پتہ چلے کہ دھوپ میں چلنا کس کو بولتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی گاڑی کسی اور آدمی کے آگے سے گزرتی ہے, وہ بھی گاڑی کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے, کہتا ہے ایک دن میں بھی گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا. دونوں میں سے پازیٹیو کون ہے؟ اچھا سوچے نا, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یہ دیکھے گا کہ آدھا خالی ہے یہ دیکھے گا. پازیٹیو مینٹیلیٹی, پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں. اور جیسے ہم بہت پیاری بات امیر سنت فرماتے ہیں کہ اب یہ تو چلو شکر ہی ایسی ویسی کی بات کر کے بول رہے ہیں, ورنہ یہاں تو اگر وہ کچھ مرغی بھی کھا لیتا تو بولتے دیکھو مولوی مرغی کھا رہا ہے. پہلے کہتے تھے اب مرغی سستی ہے, اچھا مرغی سستی ہے, اب مٹن مہنگا ہے. اب مٹن مہنگا ہے. تو اب کیا مطلب کہ جو داڑھی مولانا حلوہ کھاتا ہے. ہاں, حالانکہ ماشاء اللہ نے کتنی بات پیاری کی کہ اگر مولانا حلوہ کھاتا تو جائز ہی کھاتا ہے نا. مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ کسی نے کہا کہ مولانا حلوہ کھاتے ہیں, تو ہمارے علاقے میں مشہور دکان ہے ایک حلوے کی, اس حلوے کی دکان والے کے جو مالک ہے اس کے نام کے سب لفظ حلوائی لگتا ہے. تو اس نے بولا کہ چلو وہ فلاں حلوائی کی دکان پہ چلتے ہیں. اب وہاں آپ دیکھ کے مجھے بتائیں, یہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے مطلب مولانا حلوہ کھا رہے ہیں اور کتنے غیر مولانا حلوہ کھا رہے ہیں. یہ تو واقعی غیر مولانا ہی زیادہ ہوتے ہیں حلوہ کھانے والے نا. ہم سب کچھ کھاوے, ہمارا کھاوے اندھا ہوئے, وہ محاورہ ہے نا لوگوں کا. لیکن مولانا بیچارہ خالی ہوا کھائے, حلوہ آپ کھاؤ. واقعی یہ بات تو سمجھنے والی ہے. بڑی زبردست مٹھائیوں کی دکانیں ہیں اور بڑی بیکریاں ارے چل میں رہی ہوتی ہیں, تو وہاں لائن میں دیکھیں مجھے اس پر آپ بولنے کا موقع دیں. آپ اتنی دیر سے بول ہی تو رہے ہیں. کہاں بول رہے ہیں حضور, ہم ابھی تو بولے ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو اتنا بول رہے ہوتے تبھی تو آپ ہمیں لے کر بیٹھے ہیں. جی فرمائیے. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیے کہ گھر میں ایک ٹیوٹر رکھا جاتا ہے بچے کو اسکول پڑھانے کے لیے, اس کو جنرلی طور پر کتنی فیس دی جاتی ہے؟ اب تو بہت فیس دیتے ہیں اندازہ دیکھیں, اگر 1-2 گھنٹے کے لیے آتا ہے تو 10,000 سے لے کے 30,000 تک لوگ دے رہے ہیں. اچھا, اسی گھر میں اسی بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک مولانا آتا ہے, اس کو کتنی فیس دی جاتی ہے؟ 2-3 ہزار مشکل سے ملتے ہوں گے. یہ فرق ہم اپنی نسل کے اندر کیوں اتار رہے ہیں کہ دین کا یہ مولانا سستا مل جاتا ہے نا, وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ٹیچر بڑی مہنگی تعلیم حاصل کی ہے اس نے. ٹیچر کہتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھائیے, تو سر پلیز نہیں بڑھا دیجیے ورنہ میں نہیں آؤں گا, تو 5-10 ہزار روپے تو اس کی بڑھا دی جاتی ہے. مولانا کہہ دے کہ ذرا وہ 2-2.5 ہزار پورا نہیں ہو رہا, آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو گئی, اگر کچھ بڑھا دیں تو گھر میں جواب کیا آتا ہے, حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے. اللہ تو والے مطلب مولانا کا بچہ بیمار ہو تو ہوا کھا کے صحیح ہو جائے گا, بھوک لگے گی تو مٹی کھا کے بھوک ختم ہو جائے گی. تو ایسا تو نہیں ہے نا. ہم نے جو ایز اے مسلم, میں پوری تمام مسلم کمیونٹی کو میں ایڈریس کر رہا ہوں, ایز اے مسلم جو ہم نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے, اور ہم خود اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی اہمیت یہ ہے, دین کے تعلق سے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس کو بدلنا نہیں چاہیے. سوچئے گا ذرا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا غلط فہمیاں سلسلہ
میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ کے ذہنوں میں اگر مزید سوالات ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، حضرت سے انشاءاللہ پھر کسی نشست میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ان سے سوالات ہوں گے، اور آپ بھی اس پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی.